بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ یقول سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ والفجر ولیال عشر، ويقول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه العشر او کما جاء فی الحدیث۔ محترم سامعین اور سامعات، اسٹوری اسلام میں آپ سب حضرات کا خیر مقدم ہے۔ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ حضرات پروگرام کو سنتے ہیں اور اپنی رائے بھی ظاہر کرتے ہیں، اور کچھ سوال ہوتا ہے تو وہ بھی پوچھتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی ہمت افزائی کی بات ہے کہ ہمارے پروگرام لوگ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، حق بات بولنے کی مجھے توفیق دے اور حق بات قبول کرنے کی آپ سب حضرات کو توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہم ذی الحجہ کے متعلق کچھ باتیں کہنا چاہتے ہیں۔ اب ذی الحجہ سال کا، اسلامی سال کا، ہجری سال کا آخری مہینہ ہے، اور اس میں بہت ساری عبادتیں ہیں۔ اب وہ آنے ہی والا مہینہ، اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ ذی الحجہ کے متعلق کچھ باتیں کہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی عرفے کی صبح کی اور ذی الحجہ کی 10 دنوں کی، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو نیک کام جس ذی الحجہ کے 10 دنوں میں جو ثواب کے کام کیے جاتے ہیں، نیکی کے کام، وہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے دوسرے دنوں کے مقابلے میں۔ صحابہ نے پوچھا وللجہاد فی سبیل اللہ رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ جو عمل ہے 10 دنوں میں، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں، کیا یہ عمل اللہ کو جہاد سے بھی زیادہ پیارا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، البتہ جو آدمی کے جہاد کو گیا اور شہید ہو گیا، مال جان سب اللہ کے راستے میں لٹا دیا، ہاں اس کا عمل زیادہ افضل ہے۔ اتنی فضیلت ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کی فضیلت کو بالکل نہیں سمجھتے۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ آپ سوچئے کہ سال کے 354-55 دن ہیں ہجری حساب سے، تو یہ 10 دن ان سارے دنوں سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ رمضان، ہاں رمضان کے دنوں سے بھی افضل ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں زاد المعاد کے اندر کہ یہ جو 10 دن اللہ کے رسول نے فرمائے، یہ دن کے حساب سے ہے۔ رات دیکھی جائے تو رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں، ان کا عمل زیادہ محبوب ہے۔ دن کے لحاظ سے یہ 10 دن سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو بھی نیکی کا کام کیا جاتا ہے اس کا بے حساب اجر و ثواب ملتا ہے، اور اللہ کو یہ کام بہت پسند ہے۔ رمضان آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سارے لوگ تیاری کرتے ہیں، رمضان کی روزے رکھتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، برائی سے بچتے ہیں، سب ہوتا ہے نا۔ حالانکہ رمضان کا مہینہ یقیناً برائیوں سے بچنے کا مہینہ ہے، لیکن 4 مہینے جس میں برائی بالکل چھوڑ دینا چاہیے، ان میں سے رمضان نہیں ہے۔ اب دیکھیں رمضان کے دنوں کو تو لوگ اہمیت دیتے ہیں، یہ جو 10 دن ذی الحجہ کے ابتدائی ہیں کوئی اہمیت نہیں دیتے، نفل روزے نہیں رکھتے، قرآن نہیں پڑھتے، صدقہ خیرات نہیں کرتے، اپنا وقت عبادتوں میں نہیں گزارتے، کچھ نہیں گزارتے، بالکل سادے دنوں کی طرح ہی یہ 10 دن بھی گزرتے۔ ہاں یہ کام البتہ ان دنوں میں دیکھنے آتا ہے۔ اکثر و بیشتر لوگ اپنا وقت بکرے وغیرہ جہاں بکتے ہیں وہاں گزارتے ہیں، نہ خریدنا ہے نہ کچھ نہیں،
وہاں کا بکرا کیسا ہے، یہاں کا بکرا کیسا ہے، وہاں کا مول کتنا ہے، یہاں کا مول کتنا ہے، کتنے دن گزارتے ہیں. وقت ملا چلے گئے، کہاں گئے بھی بکرا مارکیٹ گئے، کہاں گئے بکرا مارکیٹ گئے. کیا مصیبت ہے بھائی. گئے ایک مرتبہ دیکھ لیے، پسند آ گیا، خرید کے لے آئے. جو کچھ بھی آپ دیتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں نا، تو اس میں کیا اتنا سب 10 روپیہ کہاں کم ملے گا، 20 روپیہ کہاں ملے گا، اتنا سب غور و فکر کرنے کا اور اتنا سب وہ استخارہ کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو. کتنا وقت ضائع کرتے ہیں. دیکھیے میں سمجھتا ہوں 99% لوگ 99% لوگ ایسے ہی اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ذی الحجہ کے 10 دنوں کو. ہو سکتا ہے اللہ کے کچھ نیک بندے اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوں اور جو ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آ جاتا ہے عبادتیں مشغول اور مصروف ہو جاتے ہیں. الحمدللہ اللہ ان کی تعداد کو اور بھی بڑھائے. اس مہینے کی عبادتیں کیا کیا ہیں، یعنی ابتدائی 10 دنوں کی ظاہر بات ہے تلاوت کرنا، صدقہ خیرات کرنا، نیکی کے کام کرنا، کوئی بھی نیکی کے کام کرنا. نفل نمازیں بھی کوئی پڑھتا ہے تو وہ بھی کوئی بات نہیں، نفل نمازیں پڑھیں. روزہ یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں کہ اللہ کے رسول مسلسل روزے رکھتے تھے ذی الحجہ کے 9 دن. البتہ بعض حدیثوں میں آیا، اس کے صحیح ہونے میں اور حسن ہونے میں یا ضعیف ہونے میں ذرا اختلاف ہے کہ اللہ کے رسول ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کے روزے رکھتے تھے. لیکن ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کا جو روزہ ہے وہ بہت افضل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرفے کے دن کا روزہ یہ 2 سال کے گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے. چھوٹے موٹے جو کچھ ہم سے گناہ ہوئے 2 سال کے گناہ. اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے. عرفے کے دن کے روزے کی فضیلت بے حساب ہے. لہذا کوشش ضرور کرنا چاہیے کہ عرفے کے دن روزہ رکھا جائے. حدیث میں عرفے کا لفظ آیا. اب ایسا ہوتا ہے کہ صاحب ہر سال حج کے دنوں میں یا دوسری تاریخوں میں عرب ممالک کو بھی ہندوستان کو 1 دن کا فرق آتا ہے. جس دن عرفہ ہوتا ہے وہاں 9 تاریخ ہوتی ہے سعودی میں، اور ہماری 8 تاریخ ہے. اب ہمارے لیے سوال یہ ہے کہ ہم اپنے حساب سے 9ویں تاریخ کو رکھیں، نہیں جس دن عرفے میں لوگ قیام کرتے ہیں اس دن ہم روزہ رکھیں. بھئی نیت اللہ جانتا ہے، آپ اس نیت سے رکھتے ہیں انشاءاللہ دونوں صحیح ہو سکتا ہے. لیکن بہت سارے علماء کا یہ خیال ہے کہ حاجی جس دن عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں اس دن ہم کو روزہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ وہی عرفے کا دن ہے. 8ویں ہمارے حساب سے 8ویں تاریخ پڑتی ہے تو وہ تو عرفے کا دن نہیں ہے. اور ہم جب 9 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں تو حاجی تو عرفہ کر کے مینا کو آ گئے. لہٰذا بہتر یہی ہے کہ عرفے کے دن کا روزہ اسی حساب سے رکھا جائے جب کہ لوگ عرفے میں حاجی لوگ قیام کرتے ہیں. لہٰذا اتنا بڑا ثواب عرفے کے دن کا ہے. تو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن سمجھیے بڑی ہی فضیلت کے دن ہے، بڑی ہی پیارے دن ہیں. اللہ کو اس میں کی جانے والی عبادت رمضان سے بھی زیادہ پیاری ہے، رمضان سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ان کا ثواب عطا کرتے ہیں. اسی لیے صحابہ نے پوچھا بھی سب سے افضل عمل تو اسلام میں جہاد ہے. اللہ کے رسول اس میں جو عمل کیا جاتا وہ اللہ کو یقیناً بہت پسند ہے. آپ فرماتے ہیں جہاد سے بھی زیادہ پسند ہے کیا؟ مجاہد جو جاتا ہے اور سب کافروں سے جہاد کرتا ہے، اللہ کے منکرین سے جہاد کرتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں جہاد سے بھی افضل ہے جی، جہاد سے بھی زیادہ اللہ کو یہ عمل پیارا ہے. ہاں کوئی آدمی گیا اپنی جان مال سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دیا، اس کا وہ عمل ذی الحجہ کے 10 دنوں سے بھی زیادہ پیارا ہے، زیادہ افضل ہے. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا. آپ اندازہ کریں کہ صاحب ذی الحجہ کے ابتدائی 9 یا 10 دنوں کی فضیلت کتنی ہے. بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم کتنی ہی کی باتیں بولیں، لوگ ذرا بھی ہم لوگوں میں تبدیلی نہیں دیکھتے. عید کے سامان کی تیاری، کپڑوں کی تیاری، بکروں کی تیاری، قصابوں کی تیاری، بکروں کو چارہ لانے کا فلاں کا فلاں، یہی سب رہتا ہے. سوائے
دوسرا عبادتوں میں لوگ ٹائم نہیں لگاتے ہیں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہر خطیب کو چاہیے کہ صاحب جب ذی الحجہ آنے والا ہے تو ذی القعدہ کا آخری خطبہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت ہی میں بیان کریں اور خوب زور دے کر بیان کریں کہ لوگوں کے اندر ایک تبدیلی آ جائے، ایک انقلاب آ جائے، لوگ جو ہے روزہ رکھیں، نیکی کریں، صدقہ خیرات کریں، تلاوت کریں، 2 مرتبے 3 مرتبے قرآن ختم کریں اور زیادہ وقت عبادت ہی میں ان کو لگانا چاہیے۔ شیطان بھی پیچھے پڑے رہتا ہے انسان کے، نیکی کا کام کرنے نہیں دیتا ہے، ادھر لے جاتا ہے، یہاں لے جاتا ہے، وہاں لے جاتا ہے، گھر میں بیٹھ کے تلاوت کرنے کا آدمی کو موقع نہیں ملتا، مسجد میں بھی نہ سنت پڑھتے ہیں نہ نفل پڑھتے ہیں، بس نماز ہوئی فوراً ادھر گئے چلے جاتے ہیں۔ میں نے کوئی بھی تبدیلی عام طور پر دیکھی نہیں اسلامی سوسائٹی کے اندر کہ ذی الحجہ کے 10 دن آتے ہیں، رمضان آتا ہے تو ایک چینج دیکھتے ہیں لوگوں میں، ایک انقلاب دیکھتے ہیں، مسجدوں میں ہم حاضری زیادہ دیکھتے ہیں۔ اس سے زیادہ اہمیت تو ذی الحجہ کے 10 دنوں کی ہے، رمضان سے بھی زیادہ۔ پھر مسجدیں خالی کیوں ہیں؟ لوگ صدقہ خیرات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ لوگ جو ہے وہ روزے کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ پتہ نہیں کیوں ایسا کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی رمضان میں زکوٰۃ نہ دے، ذی الحجہ میں دے، تو میں سمجھتا ہوں صاحب رمضان میں جتنا ثواب ملتا ہے اس سے بھی زیادہ ثواب اس میں ملے گا، اس سے بھی زیادہ یہ عمل اللہ کو پیارا ہوگا۔ تو لہٰذا جو لوگ رمضان میں زکوٰۃ نہیں دیے ہیں ان کو چاہیے کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں زکوٰۃ ادا کریں، اس لیے کہ اللہ کو اس میں کیا جانے والا عمل بہت زیادہ پیارا ہے۔ تو رمضان کا ثواب اپنی جگہ ہے، اس سے بھی زیادہ فضیلت رمضان کے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے ہیں۔ تکبیر و تحلیل یہ بھی ابتدائی ذی الحجہ کے 10 دنوں میں تکبیر پڑھتے رہنا چاہیے کہ صاحب سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ سب پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ملتے جلتے۔ کہاں تکبیر کی آواز ہے جی؟ کہاں تکبیر کی آواز ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مارکیٹ کو جاتے، کسی کو اپنے شاگرد کو لے کے چلو جی مارکیٹ جائیں گے، جاتے وہاں جا کے مارکیٹ میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ایسی کوئی بھی تکبیر پڑھتے، پورے مارکیٹ والے تکبیر پڑھتے، یاد دلانے کے لیے جاتے۔ ایک مرتبہ بلائے اپنے شاگرد کو، چلو جی بازار جائیں گے مارکیٹ جائیں گے، انہوں نے کہا آپ خریدتے نہیں بیچتے نہیں کچھ بھی نہیں، جا کے مارکیٹ میں واپس آتے ہیں، کچھ خرید کے تو لاتے نہیں، کہا نہیں جی جا کے وہاں تکبیر پڑھیں گے چلو۔ ایسا یاد دلانے کے لیے عبداللہ بن عمر جاتے تھے۔ تو ہر آدمی کو چاہیے کہ صاحب یہ جو ابتدائی 10 دن ہیں، صدقہ خیرات نفل نماز تلاوت تکبیر و تحلیل حمد و ثنا اللہ کی، نفل نمازیں نفل روزے، ان سب باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بار بار میں نے 2 مرتبہ کہا اور پھر کہتا ہوں، رمضان سے زیادہ اس کو اہمیت دیجئے، رمضان سے زیادہ عبادت کیجئے، رمضان سے زیادہ ذکر کیجئے، رمضان سے زیادہ تلاوت کیجئے اور اپنے گھروں کو لازم پکڑیے، مسجدوں میں زیادہ وقت گزاریے۔ اللہ نے ہمت دی ہے، توفیق دی ہے، روزے بھی رکھیں نفل روزے، مسلسل 1 سے لے کے 9 روزے تک رکھتے ہیں تو بہت ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اگر نہیں رکھ سکے تو 9 تاریخ کا روزہ یعنی سعودی حساب سے سمجھیے یعنی ذی الحجہ، اس دن ضرور روزہ رکھیے، ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو ضرور روزہ رکھیے، چاہے آپ اپنے حساب سے رکھیے یا عرفے کے حساب سے رکھیے۔ اتنا بڑا ثواب جب آپ کو ملنے والا ہے اللہ کی طرف سے، اس کو آپ کیوں ضائع کرتے ہیں؟ لہٰذا بہت زیادہ زور اہمیت دینی چاہیے جمعے کے خطبے میں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت بیان کرنے میں، تاکہ لوگوں کے اندر ایک انقلاب آئے، تاکہ لوگ عبادت کی طرف راجع ہو، عبادت میں منہمک ہو جائیں اور عبادت کی طرف مائل ہو جائیں۔ چونکہ خطیب حضرات اس کی اہمیت کو بہت زیادہ زور دے کر بیان نہیں کرتے، اس لیے لوگوں کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ میں بار بار درخواست کرتا ہوں خطبہ حضرات سے مساجد کے
کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت بہت اہمیت دے کر بیان کریں، یہاں تک کہ لوگوں کے اندر ایک انقلاب آ جائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر مہینے کو خیر و برکت کا مہینہ بنا دیں، اور جیسا کہ میں نے کہا ذی الحجہ یہ آخری مہینہ ہے یہ ہجری حساب کا۔ اب ذی الحجہ کے بعد جو شروع ہوتا ہے وہ ہے محرم، وہاں سے نیا سال شروع ہوتا ہے، اس کی بھی اپنی فضیلتیں، اس کی بھی اپنی برکتیں ہیں، حاجی جاتے ہیں۔ اس میں عبادت، ذی الحجہ کے مہینے کی عبادت جیسا کہ میں نے کہا قربانی ہے، اور جو حج کو جاتے ہیں وہ حج کا مہینہ ہے، یعنی رمضان میں جو چیزیں اس سے بھی زیادہ ایک چیز اس کے اندر حج، اس لیے امام ابن قیم لکھتے ہیں اس لیے اس کو زیادہ فضیلت ہے۔ رمضان میں حج نہیں کر سکتے، لیکن ذی الحجہ میں ہی حج کر سکتے، ذی الحجہ میں روزہ رکھ سکتے، ذی الحجہ میں نفل نمازیں پڑھ سکتے، ذی الحجہ میں صدقہ خیرات کر سکتے۔ رمضان میں بھی یہ سب کام کرتے لیکن حج نہیں کر سکتے رمضان میں، اس لیے کہ حج کا مہینہ تو ذی الحجہ ہے۔ اس لیے یہ ایک فریضہ جو کہ 5 فریضوں میں سے ایک فریضہ ہے وہ مکمل ہوتا ہے اس مہینے میں، اس لیے بھی اس کو اتنی بڑی فضیلت ہے کہ صاحب ذی الحجہ کو، تو لہٰذا ذی الحجہ کی فضیلت مختلف طریقے سے اس لیے میں بیان کرتا ہوں کہ آپ کے اندر ایک رغبت ہو، خواہش ہو، خصوصاً عورتوں کو چاہیے اس مہینے کو، غنیمت جانے آنے والے مہینے کو، اور زیادہ وقت جیسے رمضان میں وہ لوگ کرتی ہیں ویسے اہتمام عبادت کا رمضان کے مہینے کے ساتھ ساتھ ذی الحجہ کے مہینے کا بھی کریں گی تو انشاءاللہ اللہ کے یہاں بہت بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ ہم سب کو اس مہینے کی فضیلت کو سمجھنے، ذی الحجہ کی فضیلت کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے اور زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔